बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर है और दिन है सोमवार का। बात करते हैं ऑडियो लीक्स की। ऑडियो लीक्स के बाद मुस्लिम लीग नून के लिए इक़्तिदार का सफ़र कठिन हो गया है। उनका इक़्तिदार में रहना महाल हो गया है, उनका इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो गया है। मामला यह है कि इन ऑडियो लीक्स के बाद मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट में शकूक व शुबात का इजहार हो गया है। नून लीग के अंदर भी इख्तिलाफ़ात हैं। देखें, नून लीग इस वक्त जो मेरी आपने लास्ट वीडियो अगर सुनी हो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था और सारा बताया था कि मरीम नवाज़ साहिबा जिन्होंने अपने वालिद को फ़ोन करके कहा, शहबाज शरीफ को बताया कि जैसे ही मैंने DA इश्तियार का बयान सुना कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस आना चाहिए, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको और उनकी फैमिली को। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि मैंने अब्बू को फ़ोन किया और अब्बू को मैंने फ़ोन करके कहा कि अब्बू, इससे पहले कि फ़ौज ये अनाउंस कर दे और परवेज़ मुशर्रफ वापस आ जाएं और हम गंदे हो जाएं, हम जलील हो जाएं, हम ख्वार हो जाएं, हमारी औकात लोगों को पता चल जाए, दुनिया को पता चल जाए कि हमारी ये औकात और हैसियत है कि फ़ौज ने हमसे पूछे बग़ैर एक साबिक़ आर्मी चीफ़ को, साबिक़ सदर को वो पाकिस्तान ले आए हैं। तो शर्मिंदगी से, रुसवाई से बचने के लिए आप ये ड्रामा करें और आप ट्वीट कर दें कि हम आप दुआ दें जनरल मुशर्रफ को कि मेरा उनसे कोई वो नहीं है और वो अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हम फैसिलिटेट करेंगे, ताकि क्रेडिट आप ले लें, क्योंकि औकात और हैसियत हमारी ये है कि हमसे उन्होंने पूछना तक गवारा नहीं किया, बल्कि हमें बताना तक गवारा नहीं किया और अनाउंस कर दिया। तो ये तो खैर हैसियत और औकात इनको अंदर से पता है। ज़ाहिर है, जब आप बैसाखियों पर चल कर आते हैं, जब आपको इक़्तिदार दिया जाता है, जब आपको भीख में दिया जाता है, जब आपको लिटा कर इक़्तिदार दिया जाता है, जब बूट चटवा कर आपको इक़्तिदार दिया जाता है, तो फिर आपकी औकात यही होती है कि आपकी औकात नहीं होती फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की, जायज़ या नाजायज़ बात पर। लेकिन बाहर जो सूरत हाल है, अंदर ये सूरत हाल है बाहर, क्योंकि आवाम को पहले बड़े बड़े दावे करके आए थे, वोट को इज़्ज़त दो देने के, जनरल बाजवा साहब को गालियाँ देकर आए थे, फ़ौज को धमकियाँ देकर आए थे और फ़ौज को बड़े बड़े इन्होंने धमकियाँ दी थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बातें की थी। लेकिन अब अच्छे बच्चे बने हुए हैं, औकात अपनी पता है इनको। लेकिन इनमें कुछ लोग हैं जो आज भी तड़पते और फड़कते हैं, जिनको क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने की आदत डाल दी थी कि उनकी ज़बान अभी भी उनको उसको लगाम नहीं आती। हालांकि नून लीग ने कोशिश की है, वैसे तो अपने 90% 95% लोगों की ज़बान को लगाम दे दी है और उनको बता दिया है कि हमारी औकात ये है कि हम जिनकी मर्ज़ी से आए हैं उनके ख़िलाफ़ हमने नहीं बोलना, तो वो नहीं बोलते। लेकिन अब कुछ लोग ज़ाहिर है खुलकर बोलते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ को देख लें, वो मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज भी इमरान खान को फ़ौज सपोर्ट कर रही है, आज भी इमरान खान को फ़ौज की सपोर्ट हासिल है। और मरीम नवाज़ साहिबा जो इमरान खान को कहती हैं कि जुर्रत करो और नाम लो, वो ख़ुद कहती हैं कि इमरान खान का कोच बड़ा तगड़ा है। मसला ये है कि इमरान खान का कोच, मरीम साहिबा कहती हैं कि अगर इमरान खान का कोच पीछे से हट जाए तो हम 3 दिन में इमरान खान को सॉर्ट आउट कर देंगे। बात यह है कि इमरान खान का तो कोच इतना तगड़ा है कि आप पूरी हुकूमत बेबस है इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को। अगर आपकी बात मान भी लें, फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान का पीछे को कोच है, तो इमरान खान का कोच तो इतना तगड़ा है कि आप हुकूमत में होते हुए इमरान खान को कुछ नहीं कह पा रहे और आपका कोच बेचारा जो है उसकी अपनी नौकरी ख़तरे में पड़ी हुई है आपकी वजह से, आपकी कारकर्दगी की वजह से। तो बात यह है कि आप भी फिर नाम लें कोच का, और आपकी हुकूमत इतनी बेबस है कि आप हुकूमत और इक़्तिदार में होते हुए आप उस कोच के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये तो आपकी औकात है सियासी तौर पर। अब मसला यह है कि नून लीग का एक ग्रुप है चंद लोगों का, वो ये कहता है कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, वो कहते हैं ये 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हमें घर भेजने का फ़ैसला हो गया है, इसलिए हमारे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए हमारे खिलाफ ऑडियोज़ लीक की गई हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो ऑडियो लीक हुई हैं, इस तरह की ऑडियो 2 ही एजेंसीज रिकॉर्ड कर सकती हैं, एक ISI और एक जो है वो जो IB है, वो IB तो कर नहीं सकती, सिविलियन है, तो वो कहते हैं ISI ने ये लीक की हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अगर ISI ने जानबूझकर लीक नहीं की तो फिर ये कि बगिंग तो वो कर रहे थे, रिकॉर्ड तो वो कर रहे थे ISI वाले, लेकिन फिर उनकी जो होस्टिंग थी, जो वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ पे कोई जो वो रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पे कोई हैकिंग हुई है और वहाँ से ये फाइलें जो हैं वो चोरी हुई हैं, वहाँ से फाइलें जो है वो हैक करके और ली गई हैं। लेकिन जो भी हो, वो ये कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें कर रही है और फिर वो जानबूझकर इल्ज़ामात उनके अपने लोगों के, उनके अपने जो हामी हैं। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो में आपको सुनाया था जब जियो पर बैठ के और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने कहा था कि नून लीग की हुकूमत इसलिए गिराई जा रही है क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं दे रही। ये बात तो जियो पे हुई है, लेकिन अभी तक पैमरा का कोई नोटिस नहीं हुआ, पैमरा नहीं। हालाँकि हम बोल पर इमरान खान साहब की तकरीर लाइव चला दें तो हमें नोटिस आ जाता है, हमारा चैनल 3 दिन के लिए बंद हो जाता है। जियो पर बैठ के हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज इमरान खान की हुकूमत को गिरा रही है, इसलिए कि नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा रही है क्योंकि नवाज शरीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं दे रहे।
کوئی پیمرا کا ایکشن نہیں ہوا, کوئی پوچھنے والا نہیں. لاڈلے ہیں نا آج کے لیے, لاڈلے ہیں, لاڈلوں کو سب چیزیں معاف ہیں. ڈان لیکس بھی بھول گیا, بھارت کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف جو چیزیں کرتے رہے وہ بھول گئے, پرائم منسٹر آفس میں جو ٹویٹر پر ٹرینڈز بنتے تھے فوج کے خلاف وہ بھی سب بھول گئے, جو ان کا بیان عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوا وہ بھی بھول گئے, جو بھارت میں جا کے پاکستان کی فوج کی شکایت لگاتے تھے وہ بھی بھول گیا, جو اور آج اسی پرائم منسٹر آفس میں مریم نواز صاحبہ بیٹھ کے میٹنگز کرتی ہیں اور آڈیوز اس کی آ رہی ہیں سامنے. تو نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کے جاری کی ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ اگر سمجھتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خبردار باہر یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فوج نے یہ کیا ہے, کیونکہ ہم اس وقت فوج سے لڑائی نہیں مول لے سکتے, کیونکہ عوام میں ہم جا نہیں سکتے. اور میں ایک ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں, نہ یہ یو کے میں نکل سکتے ہیں, نہ یہ یو ایس میں نکل سکتے ہیں, نہ یہ اپنے حلقوں میں نکل سکتے ہیں, نہ اسلام آباد میں نکل سکتے ہیں, نہ مسجد نبوی میں نکل سکتے ہیں, نہ عید کی نماز یہ پڑھنے نکل سکتے ہیں, نہ یہ کسی جنازے میں جا سکتے ہیں, نہ کسی غمی میں جا سکتے ہیں, نہ کسی خوشی میں جا سکتے ہیں, نہ یہ سیلاب زدہ علاقے میں جا سکتے ہیں, نہ کسی پبلک فورم پر جا سکتے ہیں, نہ کسی عوامی اجتماع میں جا سکتے ہیں. یہ جا کہاں سکتے ہیں؟ یہ تو گھروں سے نہیں نکل سکتے. اور ان کے ساتھ جو لگے ہیں ان کی بھی حالت دیکھ لیں آپ, ان کے جو اتحادی ہیں ان کی حالت دیکھ لیں, کوئی بھی گھروں سے نہیں نکل سکتا. تو اب یہ جو شکوک و شبہات شروع ہوئے ہیں, اب یہ جو حملے فوج کے اوپر انہوں نے شروع کیے ہیں کہ کچھ لوگوں نے, جس میں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو آج بھی فوج کی سپورٹ حاصل ہے, فوج کے گروپ کی سپورٹ حاصل ہے. یہ خود یہ نجم سیٹھی اور یہ سارے کہہ رہے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی عمران خان لاڈلا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گی. نون لیگ کے اندر بھی اختلاف یہی ہے. شہباز شریف گروپ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کھل کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں ہے, کیا صورتحال ہے. جبکہ مریم نواز گروپ, مریم نواز ویسے تو مریم نواز کے اصلیت سامنے آ گئی ہے کہ مریم نواز بھی اس وقت ایک پیج پر ہیں بوٹ پالش کرنے میں, بوٹ چاٹنے میں. شہباز شریف اور مریم نواز ایک پیج پر نہ صرف ہیں بلکہ مقابلہ ہے کہ کون زیادہ چاٹتا ہے. یہاں پر دیکھیں نا, کس نے, مریم نواز نے فون کر کے کہا کہ ابو جی ہمیں یہ بات وہ فوراً ٹویٹ کر دینا چاہیے, شہباز شریف نے تو نہیں کہا. تو اندر بھی اختلاف یہ ہے کہ اندر بھی ایک کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کھول کر ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ہو جانا چاہیے, فوج پر حملے کرنے چاہیے, فوج پر تنقید کرنی چاہیے. لیکن ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, خبردار یہ کرو گے تو ہمیں نقصان ہوگا, کیونکہ ہم نے اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آنا ہے تو عوام کے ووٹوں سے نہیں آنا. نہ ہمیں پہلے اقتدار عوام کے ووٹوں سے ملا کیونکہ عوام نے تو ووٹ دیتے عمران خان کو, اقتدار تو عمران خان کے پاس تھا, تو یہ کیسے آ گئے. تو جیسے یہ اس وقت آئے ہیں یہ سمجھتے ہیں دوبارہ بھی اگر ہم نے آنا ہے تو اسی پیٹرن سے آنا ہے, عوام کے اس سے نہیں آ سکتے. کیونکہ عوام کا جو انہوں نے حشر کر دیا ہے, جو انہوں نے عوام کے ساتھ کر چھوڑا ہے پچھلے 5 ماہ میں, اس کے بعد تو مجھے بتائیں جس کا کوئی آئی کیو لیول ٹھیک ہے, جس کا دماغ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے, جس میں عقل اور شعور ہے, انسانیت ہے جس کے اندر, وہ کیا ان کو ووٹ دے سکتا ہے؟ ان کی جو کارکردگی رہی ہے, جو انہوں نے چیزیں کی, نہیں دے سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو ووٹ دے. تو جب وہ ان کو ووٹ نہیں دے سکتا تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ پھر ہم دھاندلی سے آ سکتے ہیں. اسی لیے ای وی ایم ختم کیا گیا ہے. ای وی ایم کیوں ختم کیا گیا ہے؟ ای وی ایم کے لیے سب کو پتہ تھا کہ ای وی ایم آ گیا تو کوئی بھی دھاندلی نہیں کر سکے گا, کسی کا اختیار نہیں ہوگا. کیوں؟ ای وی ایم میں ایک تو بار بار یہ ایک الزام لگاتے ہیں جو بالکل جھوٹ ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ای وی ایم پہ ووٹ کاسٹ ہونا ہے اور پھر کاؤنٹنگ وجہ سے چینج ہو جائے گی. ایسا نہیں تھا. ای وی ایم کا یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس سامنے 3 نشان ہیں, تیر ہے, بلہ ہے, شیر ہے, آپ نے شیر پر نشان لگایا, آپ نے شیر پر کلک کیا ہے کہ میں شیر کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, تو ایک تو وہ اس مشین میں کاؤنٹ ہو جائے گا ایک ووٹ شیر کا, اور ساتھ اس کے ایک پرنٹ نکلے گا پرچی, اور وہ پرچی اسی طرح سے ڈبے میں ڈالی جائے گی جیسے عام طور پہ ٹھپے لگا کے پرچی ڈالی جاتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی, ڈبے میں بھی ووٹ موجود ہوگا, اس کا پرنٹ, اور مشین میں بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. اگر کسی کو اعتراض ہوگا کل کو کہ مشین نے غلط کاؤنٹ کیا ہے, کیونکہ وہ تو ہونا یہ ہے کہ 5 بجے پولنگ ختم ہوئی اور 1 منٹ میں ہی آپ کے سامنے, بلکہ 5 بجے پولنگ ختم ہوتے ہی 5 بجے آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا کہ اتنے لوگوں نے پی ایم ایل این پہ کلک کیا ہے, اتنے نے پی ٹی آئی پہ کیا ہے, اتنے نے پیپلز پارٹی پہ کیا ہے, تو کوئی دھاندلی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بہت سے لوگوں کے ہاتھ سے تو معاملات نکل جانے تھے, تو اس لیے پھر ای وی ایم کو ختم کیا گیا. انہوں نے آ کے ای وی ایم کو ختم کیا. اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ اس لیے ختم کیا ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, اور پڑھا لکھا بندہ جہاں بھی ہوگا, یہ تو خود پی ایم ایل این والے پتہ نہیں کس نے ایک وہ کلپ آیا تھا سامنے کہ میں تو پتہ نہیں شیر کا ہوں, ویسے تو یہاں شیر کو جیتنا چاہیے لیکن کیونکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں تو PTI جیت جائے گی. تو یہ تو تاثر آلریڈی ہے کہ جو بھی پڑھا لکھا ہے, جو بھی عقل والا ہے, جو بھی شعور والا ہے,
وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا، اور جس کے اندر ابھی تک جہالت ناچ رہی ہے، جو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ میاں جب آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو ابھی بھی نون لیگ کو ووٹ ڈالے گا۔ جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں، جو ملک کو تباہی اور بربادی تک لانے والے ہیں، تو وہ نون لیگ کو ووٹ دے سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ جو بریانی کے اوپر، قیمے والے نان کے اوپر، وہ بالکل ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال آڈیو لیکس والی ہوئی ہے، ایک پارٹی کے اندر یہ اختلافات، پھر پارٹی کے اندر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جو مریم نواز صاحبہ نے جو مفتیٰ اسماعیل کے بارے میں کہا، اس پہ جو نون لیگ کا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ غلط کیا مریم نواز صاحبہ کو، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مفتیٰ اسماعیل کے بارے میں، کیونکہ مفتیٰ اسماعیل تو سارے فیصلے شہباز شریف کے کہنے پر کرتے رہے۔ تو پھر یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اب اس کے اوپر بھی اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ آڈیو لیکس کے اوپر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں یہ بڑی زبردست آڈیو لیکس ہیں، حلال آڈیو لیکس ہیں، ہمارے حق میں یہ ہوئی ہیں۔ طلال چودھری کچھ اور الزامات لگا رہے ہیں۔ طلال چودھری یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ بگنگ تھی، اور بگنگ کس نے کی تھی، وہ یہ اشارے دے رہے ہیں جو طلال چودھری ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے جو اختلافات شروع ہوئے ہیں، اور اس میں جو ایک بیانیہ بن رہا ہے، وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ ایک جماعت کے خلاف مسلسل نفرت بھی لوگوں کی بڑھ رہی ہے، غم و غصہ بھی بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ان کی پاپولیرٹی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور لوگوں میں شدت آ گئی ہے، جو بجلی کے بل ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ظلم جبر تشدد، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ بہرحال ان آڈیو لیکس نے ان کے اقتدار کا راستہ جو ہے وہ کٹھن بنا دیا ہے، اور چیزیں ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اس حکومت کی سپورٹ واپس نہ لی، انڈیو آئین اور قانون کے مطابق کریں جو کر رہے ہیں، لیکن غیر آئینی غیر قانونی سپورٹ اگر انہوں نے کی تو ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ عوام میں اب غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔